السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ انسان اسی دن مرتا ہے جس دن وہ پیدا ہوتا ہے؟ دوسرا سوال، جی کیا انسان کی قبر وہی بنتی ہے جہاں کی مٹی سے وہ پیدا ہوتا ہے؟ آپ اس کے بارے میں بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، ابھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک اہم سوال کا جواب لے کر۔ ابھی آپ کے سامنے سوال ہوا اور بہت ہی اہم سوال، جو کچھ ہمارے اسلامک بھائی اس کنفیوژن میں رہتے ہیں اور کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے بھی ہیں، ہمارے سامنے بھی آئیں کہ جس دن انسان پیدا ہوتا ہے اسی دن مرتا ہے۔ پہلا سوال تو تھا یہ۔ تو دیکھیے، یہ سوال جو ہے کہ جس دن انسان پیدا ہوتا ہے اسی دن مرتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہاں اسی دن، ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ جس دن پیدا ہو اسی دن مر سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس دن پیدا ہوا اس کے مرنے کا دن بھی وہی ہو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور یہ کوئی کتابی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اتفاق ایسا ہو سکتا ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوا تھا اس کی موت کا بھی وہی دن ہو جائے، ایسا اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ دوسرا سوال آپ کا تھا، کیا انسان کی قبر جہاں بنتی ہے اسی مٹی سے اس کو پیدا کیا جاتا ہے؟ یعنی اس کی جو مدفن ہے، اس کی جو قبر ہے، تو جہاں پر اس کی قبر بنتی ہے، جس جگہ پر اسے موت آتی جہاں دفنایا جاتا ہے، اسی مٹی سے اس کو بنایا جاتا ہے؟ یہ آپ کا سوال۔ تو اس پر میں چند روایتیں پیش کرتا ہوں کہ ہاں یہ تو کلیئر ہے، ہم قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو اسی مٹی سے پیدا کیا، منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں لوٹایا جائے گا اور پھر دوبارہ اسی سے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ مٹی سے پیدا کیا، زمین سے پیدا کیا۔ اب پہلے سمجھنا یہ ہے کہ ہم کس چیز سے پیدا ہیں۔ بھئی ہم تو، قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے ایک نطفے سے انسان کو بنایا۔ ہماری اصل تو مٹی سے، ہمارا نسل انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو پتلے کو مٹی سے بنایا گیا، لیکن ہمیں ایک نطفے سے بنایا گیا۔ اس پر ہمارے علماء کرام نے بہت سے جوابات دیے ہیں اس کے، کہ نطفہ کس چیز سے بنتا ہے۔ نطفہ ہم جو چیز کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اسی سے نطفہ بنتا ہے۔ اسی سے ماں کے شکم میں جو بچہ کی غذا ہوتی ہے، خون، وہ خون بھی اسی سے بنتا ہے، اور وہ ہماری کھانے کی جتنی چیزیں وہ سب زمین سے بنتی ہیں، اس نسبت سے کہ زمین سے پیدا کیا گیا۔ اور بھی بہت سی دلائل ہمارے علماء نے اس پر دیے ہیں، لیکن میں وہ روایتیں پیش کرتا ہوں اس کے ثبوت میں کہ ہاں جس مٹی سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے اسی مٹی میں اس کا مدفن ہوتا ہے۔ جس مٹی سے تخلیق ہوئی وہیں مدفن ہونے کے ثبوت میں کچھ روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کتاب الجنائز میں اس کو نقل کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک جگہ سے گزرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ چند لوگ ایک قبر کھود رہے ہیں۔ دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ ایک حبشی فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے۔ تو سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا اس کو اور اس حبشی کو اس کی اپنی زمین یعنی حبشہ سے نکال کر اس مٹی تک لایا جس سے یہ پیدا کیا گیا تھا۔ اس کے ثبوت میں ایک روایت ہو گئی۔ دوسری روایت، اس کو بھی کتاب الجنائز میں بیان کیا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حبشی مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا تو سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مٹی سے پیدا ہوا اسی میں دفن ہوا۔
تیسری روایت جس کو معجم الاوسط میں بیان کیا گیا، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم چند لوگ اکٹھا ہو کر ایک مرتبہ قبر کھود رہے تھے کہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہی آپ نے ارشاد فرمایا یہ قبر کس کے لیے کھودی جا رہی ہے؟ تو ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حبشی فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کی موت اسی کی مٹی تک لے آئی، یعنی اس کی موت اسے اسی کی مٹی تک لے آئی جس مٹی سے اس کو بنایا گیا۔ چوتھی روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اطراف میں ٹہل رہے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھدی ہوئی قبر دیکھی اور ارشاد فرمایا، اس جگہ کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا یہ قبر کس کے لیے ہے؟ تو بتایا گیا کہ ایک حبشی کے لیے کھودی گئی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے اپنی زمین و آسمان سے لا کر، یعنی جس زمین میں یہ تھا، جس علاقے میں یہ تھا، اس جگہ سے اس کو لا کر اسی مٹی میں دفنایا گیا جس سے یہ پیدا کیا گیا۔ اور اب یہ کہ نطفے سے انسان کو پیدا کیا گیا تو پھر اس میں مٹی کا دخل کیسے ہے؟ اس کے ثبوت میں ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نو مولود پر، یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے نو مولود، ہر نو مولود پر اس کی قبر کی مٹی سے کچھ حصہ چھڑکا جاتا ہے۔ دوسری روایت اسی زمین سے پیدا کیا گیا، اس کے ثبوت میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ جس کو رحم پر مقرر کیا گیا، بچے دانی پر مقرر کیا گیا، وہ فرشتہ رحم سے اس نطفے کو لے کر، وہ نطفہ جو بچے دانی کے اندر ہوتا ہے جس سے بچہ بنتا ہے، اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ خداوندی میں عرض کرتا ہے یا اللہ کیا اس نطفے کو پیدا کیا جائے گا؟ کیا اس میں روح ڈالی جائے گی؟ ارشاد ہوتا ہے اگر واقعی اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اس کو زمین پر پیدا کیا جاتا ہے زندہ، تو ارشاد ہوتا ہے کہ ہاں اس کو زمین پر زندہ پیدا کیا جائے گا، اس میں روح ڈالی جائے گی۔ تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ اس کی موت کا وقت کب ہے؟ اس کی قبر کہاں ہے؟ اس کا مدفن کیا ہے؟ اور پھر کہ اس کے عمل کیا ہیں اور اس کے باقیات کیا ہیں، اس کی رزق کتنا ہے؟ تو جواب ملتا ہے اس فرشتے سے کہ لوح محفوظ کو دیکھ لے۔ وہ فرشتہ لوح محفوظ پر اس کے باقیات کو دیکھتا ہے، اس کے رزق کو دیکھتا ہے، اس کی موت کا وقت دیکھتا ہے، اس کا مدفن دیتا ہے۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ اس کو لوح محفوظ پر دیکھ کر جان لیتا ہے، پھر اس کے جائے مدفن کی مٹی سے، یعنی جس جگہ پر اس کو دفن کیا جائے گا، اس کی قبر کی مٹی سے قبر کی مٹی لے کر نطفے کو اس میں گوندتا ہے، یعنی اس مٹی میں اس نطفے کو گوندتا ہے۔ رب تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور بہت سی روایتیں، ایک روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی موت جس زمین میں ہونا ہوتی ہے، جس کی موت جس زمین میں ہونا ہوتی ہے وہاں اس کے لیے ایسی حاجت آتی جاتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، مرنے سے پہلے اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، اور چنانچہ اس کی وہیں پر روح قبض کر لی جاتی ہے، وہیں پر مر جاتا ہے، اور اس کو اسی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور وہ مٹی بارگاہ خداوندی میں عرض کرتی ہے کہ اے اللہ، اے مولا، یہ تیری امانت ہے، تو اس کو لے لے۔ معزز سامعین ناظرین، آپ ان روایات سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حدیث کے پاک کی روشنی میں قرآن پاک کے حکم کے مطابق جس کو جس زمین سے پیدا کیا جاتا ہے، جس جگہ سے پیدا کیا جاتا ہے، جس مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے، اسی میں اس کی قبر بنتی ہے، وہی اس کا مدفن ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم۔